میں یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا آپ کا، یہ جو اچھی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں نا آپ کو وہ بتائی جا رہی ہیں، اچھی اچھی خصلتیں تاکہ آپ میں وہ آئیں، آپ میں وہ آئیں۔ کل میں نے کیا کہا تھا، جو کرم ہے یعنی بخشش، یہ کوئی ایک طرح کی چیز ہوتی ہے یا کئی طرح کی ہوتی ہے؟ علم دینا، پیسہ دینا، کسی کی خدمت گزاری کرنا، پانی پیش کرنا، کھانا دینا، یہ ساری بخشش ہی ہوتی ہے۔ جس ہر وہ ادا بخشش ہے جس میں دوسرا راضی ہوتا ہے، یہ ساری بخشش ہی ہوتی ہے، کرم ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ درصفت سخاوت، جو سخاوت ہوتی ہے نا، سخاوت بھی صرف پیسے سے نہیں ہوتی، سخاوت بھی ان ساری چیزوں سے ہوتی ہے۔ علم کی سخاوت، پیسوں کی سخاوت، کپڑوں کی سخاوت، جوتوں کی سخاوت، سخاوت بھی کئی چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس بندے کے سامنے میرا نام لیا گیا، حضور پاک فرماتے ہیں، اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھا، وہ کیا ہے؟ بخیل۔ حدیث پاک آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی۔ تو جسے نام پڑھ لیا ہے، درود و سلام پڑھ لیا ہے، وہ بخیل نہیں بلکہ سخی۔ آپ دیکھو حدیث پاک میں آ گیا، سخاوت اور بخیل، بخل، یہ صرف پیسوں ہی میں نہیں ہوتا، جہاں جو ذمہ داری بنی ہوئی ہے نا، حضور کا نام آ گیا تو اب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ درود و سلام پڑھا جائے، سخاوت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھیں۔ سخاوت کند نیک بخت اختیار، سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار۔ سخاوت تو کا معنی آپ کو پتہ ہے، اس میں ہم کیا بولوں، کناد بھی آپ کو پتہ ہے، نیک بخت کا معنی نیک بخت، یہ پٹھواری کے بولو نیک بختہ، یہ پٹھواری میں آپ بولتے ہو نیک بختہ، کب بولتے ہو ویسے نیک بختہ؟ کسی کو تھوڑا کو ڈانٹنا ہو تب بھی بول ہی دیتے ہو، اور کسی پر خوش ہوتے ہو تب بھی بولتے ہو، دونوں مقامات پر نیک بختہ بولا جاتا ہے۔ اچھا فارسی میں اگر ایک ہے نیک بخت اور ایک ہے نیک بختہ، تو نیک بختہ کا معنی کیا ہوگا فارسی میں؟ نیک بخت۔ اختیار، اختیار تیری مرضی ہے، جو شے مرضی اختیار کر دے، یہ اختیار وہی لفظ ہے۔ کہ کا معنی ہے کیوں کہ، جب جس لفظ کے زیادہ معنی ہونے ہوتے ہیں نا تو وہاں دو لفظ اس کے نیچے یا بین السطور کہیں لکھ لیا کیوں کہ، تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد رہے کہ یہاں پر اس لفظ کا یہ معنی ہے، نویں ہو نا اس لیے، باقی جب اگلے زمانے میں جاؤ گے تو خود ہی آپ کو سمجھ آ جانی کرنی ہے۔ تو کہ کا معنی جہاں بلکہ ہے وہاں بلکہ لکھ لیا، کہ کا معنی جہاں تاکہ ہے وہاں وہ لکھ لیا، کہ کا معنی جہاں کیونکہ ہے وہاں وہ لکھ لیا، تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے شروع میں۔ تو بختیار کا معنی ہوتا ہے بخت والا، نصیب والا، قسمت والا، بختیار کا یہ معنی ہوتا ہے، بڑا قسمت والا بندہ ہے۔ یہ جو بڑا قسمت والا نا، قسمت والا، نصیب والا، اسی کو فارسی میں بختیار کہتے ہیں۔ ترجمہ کریں، سخاوت کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، نیک بخت، نیک بخت، اختیار، ہر بندہ سخاوت نہیں کر سکتا، یہ جو نیک بخت بندہ ہوتا ہے وہی سخاوت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ مرد سخاوت کی وجہ سے ہوتا ہے خوش نصیب، ہو جاتا ہے، ترجمہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے۔ جب تک سخاوت نہیں کی تو خوش نصیبی مکمل نہیں ہوئی، جب سخاوت کرتا ہے تو خوش نصیبی اس کی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سخاوت بندہ، دیکھو بھائی سخاوت کرنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، پتہ ہے اس کی قرآن و حدیث کے اندر بھی جو وجہ بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے، حاصل مضمون یہ ہے کہ جب تم لوگ اپنا رزق میرے بندوں پر خرچ کرو گے نا، میں تمہارا خرچ کیا ہوا بھی تمہیں واپس لوٹا دوں گا اور تمہیں اور بھی دوں گا، برکت بھی ڈال دوں گا۔ روپیہ خرچ کیا ہے میں تمہیں 2 دے دوں گا، 2 خرچ کرو گے میں تمہیں 4 دے دوں گا۔ جب بھی آپ ایسا کرو گے کہ اللہ کی محبت میں کسی کو کچھ پلاؤ گے یا دو گے، کھلانا پلانا نہیں، کسی کو کتاب لے کر دے دی مثلا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ تمہیں نوازے گا، سبحان اللہ، اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ہے بات۔ اور یہ بات مجھے اللہ پاک نے جب ہم یہ پڑھتے ہوتے تو اسی وقت دل میں ڈال دی تھی کہ ایسا کرنا ہے۔ گھر کے اندر سب سے زیادہ کمائی تمہاری امی کی ہے کہ ابو کی؟ کیونکہ ابو خرچ کرتا ہے، ابو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اور دے دیتا ہے، پھر وہ اور خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اور دے دیتا ہے۔
تو امی خود اس کے پیسے ہوتے کوئی نہیں ہے تو وہ خرچ نہیں کرتی تو امی کی آمدن بھی کوئی نہیں ہوتی ہے. پھر دیکھ لو تمہارے لیے میں نے گھر کا ماحول بھی بتا دیا. چلو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں دلچسپی کے لیے ہوتی ہیں، مقصد واضح کرنے کے لیے. بلطف و سخاوت جہانگیر باش، در اقلیم لطف و سخاویر باش. لطف مہربانی، کہ مہربانی بھی کوئی ایک طرح کی نہیں ہوتی، بڑا وسیع جہان ہے مہربانی کا بھی. میں نے وہ کھانا کھلایا مہربانی تھی، چائے پلائی تب بھی کیا بولتے ہو مہربانی جناب، سبق یاد کرایا تب بھی کیا بولتے ہو مہربانی جناب، جوتے لے لے یار تب بھی کیا بولتے ہو مہربانی جناب. میں بالطف و سخا. لو جی با کا ایک اور معنی آنے لگا ہے، بسبب، بسبب، ٹھیک ہے. بسبب مہربانی اور سخاوت کے جہان کو فتح کرنے والا ہو جا. کون بچہ ہمت رکھتا ہے جہانگیر پر شعر سنانا؟ پیچھے ایک شعر آیا جس میں جہانگیر ہے. ہاں عبد المنان نے سب سے پہلے شاباش شاباش. آگے سوارے جہانگیر یکرا برا. آگے بسبب مہربانی اور سخاوت کے جہان کو فتح کرنے والا ہو جا. اقلیم کا معنی ہوتا ہے ملک. مہربانی اور سخاوت کے ملک میں بادشاہ ہو جا. امیر اصل میں ہے امیر، تو امیر کہتے ہیں بادشاہ کو، امیر المؤمنین مسلمانوں کا امیر. تو یہ جو مالداروں کو کہتے ہیں نا بڑا امیر ہے، مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا امیر کہتے ہیں. یاد رکھیں امیر اصل میں ہوتا ہے سردار، بادشاہ، جس کی بات مانی جاتی ہے. تو آج کل دنیا کے اندر کوئی کام غریب کو پڑ جائے اور کوئی کام امیر کو پڑ جائے، بتاؤ کس کی بات مانی جاتی ہے؟ امیر کی. وہ اس لیے اس کو امیر کہہ دیتے ہیں، پیسے والے لوگوں کی بات مانی جاتی ہے. امیر کا معنی دولت نہیں ہوتا، امیر جس کی بات مانی جائے. میں جیسے کہ امیر المؤمنین میں نے بتایا. دیکھو نا امیر بنا ہے لفظ پتہ ہے کس سے؟ امر سے. امر کرنا، حکم جاری کرنا، اسی امر سے ہے امیر. تو حکم جاری کرنا، جس کی بات کہی جائے مانی جائے، یہ ہوتا ہے امیر. ترجمہ تو میں نے کروا دیا ہے. باش کا معنی کیا ہے؟ ہو جا. فارسی کے اندر باش کا معنی کیا ہے؟ ہو جا. اسی کی شروع میں لگا دو او، کیا بنے گا؟ او باش. اب معنی کچھ اور ہو گیا ہے. اب کیا معنی ہو گیا؟ او باش. بڑا او باش لڑکا ہے، غلط سا لڑکا ہے، بیڈ کریکٹر سب چاہیے. تو یہ ہے او باش، برا بچہ. سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشائے مقبلاں. سخاوت ہوتا ہے کام دل والوں کا. صاحب دل دل والا، صاحب مال مال والا، صاحب علم علم والا. تو صاحب جو ہے نا یہ والا ہوتا ہے، والا. تو سخاوت ہوتا ہے پیشہ خوش نصیبوں کا. میرا خیال ہے کہ میں نے آج لفظ کا معنی نہیں بتایا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بتاؤ مقبلاں کا معنی کیا ہے؟ خوش نصیب، نصیب والے. اگر مطالعہ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے تو رات کو آپ کو نظر آ گیا ہوگا. دیکھو یہ ہے کتاب، فارسی میں ہم نے اس کی جمع بنانی ہے. یہ ہے مثلاً طالب علم، طالب، اس کی جمع بنانی ہے. بے جان کون ہے ان میں سے؟ طالب یا کہ کتاب؟ کتاب جو بے جان چیزیں ہیں ان کی جمع بنانی ہو تو آگے ہا لگائیں گے. تھوڑا تھوڑا علم بڑھاتے ہیں نا. جو جان والی چیزیں ہوتی ہیں زندہ، ان کی جمع بنانی ہو تو آگے عام لگائیں گے. لہٰذا صاحب دل یہ بے جان ہوتا ہے کہ جاندار؟ صاحب دل دل والا، جاندار تو صاحب دلاں. امیر سے امیراں. مقبل خوش نصیب، مقبلاں. اچھا کتاب کی میں جمع فارسی کے اندر بنانے جا رہا ہوں. کتاب ہا، جس کے پاس لاکھ ہا روپے ہیں. کبھی سنا؟
لاکھوں میں کہتے ہیں لاکھ ہا ہزار ہا بار تجھے کہا ہے، یہ تو سنا ہوگا ہزار ہا بار کہا ہے تجھے. تو ہزار جو ہے یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، یہ بے جان چیز ہے. ہزار تو 1000 روپے یہ 1000 یہ تو ہزار ہا. یہ کیا میں نے آج علم دیا ہے، جب مفرد سے جب جمع بناتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ مفرد جاندار ہے کہ بے جان. اگر جاندار ہے تو اس کے آگے لگائیں گے، اور اگر بے جان ہے اس کے آگے ہا لگائیں گے. یہ ہے اس کی جمع بنانے کا طریقہ. سخاوت میں سے عیب را کی میاں، سخاوت ہما درد ہارا دوا. تو مس کا معنی ہوتا ہے تانبا، عیب کا معنی ہوتا ہے عیب. کیمیا جو ہے نا، کیمیا یہ ویسے تو کیمسٹری جو ہے نا، کیمسٹری یہ وہی کیمیا ہے، لیکن کیمیا اس وقت اور کافی زمانوں سے ایک مخصوص علم کا نام ہے. وہ کون سا علم ہے؟ مشہور ہے کہ تانبے کے اندر کوئی شے ڈالو تو وہ سونا بن جاتا ہے، مشہور ہے. حالانکہ آج تک اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. آج تک آگ لگا لگا کر، تانبا پگھلا کر جو اس طرح کے بیچارے لوگ ہوئے ہیں قدیم زمانوں میں، ان کے ہاتھ باہیں آگ سے سڑ گئی ہیں، اور تانبے سے وہ کبھی بھی جو ہے نا سونا نہیں بنا ہے ان سے. آج بھی یہی بات ہے، لیکن ایک نظریہ چلا آ رہا ہے تانبے سے سونا بنانا. اس نظریے کا نام ہے کیمیا. اس میں جو پروسیس چلتا ہے، ایسے کر لو جی، ایسے کر لو جی، ایسے کر لو جی، ایسے کر لو بھائی، تو وہ اسے کہتے ہیں کیمیا. کیا حضرت بابا صاحب نے تے تنبے کدی میٹھے نہیں ہوندے، کھارے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 منا گڑ پائیے. تو تم میں خیال دیوں کہ میٹھا وہ کڑوا ہی ہوتا ہے، کبھی میٹھا نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی جو تانبا ہے وہ تانبا ہی ہے، کبھی وہ. تو اب یہ اس نظریے کے مطابق ایک شعر لکھا ہوا ہے لوگوں نے، تو سن لو کیا ہے. سخاوت عیب کے تانبے کے لیے یا ہے، ترجمہ یہی ہے، لیکن میں آپ کو اس کا معنی سمجھاتا ہوں. جس وجود میں کوئی عیب ہے نا وہ سخاوت کرے. تو جو عیب کا تانبا ہے نا، تانبا شانبا ہوتا کوئی نہیں ہے، یہ اس کا بازو فولادی ہے، لوہے کا، لوہا جو ہوتا کوئی نہیں، یہ تشبیہات ہوتی ہیں. تو عیب کا تانبا، یہ کوئی عیب کا تانبا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک تشبیہ دی ہوئی ہے. عیب کے تانبے کو اگر سونا بنانا ہونا تو سخاوت ڈالو اس کے اندر، وہ سونا بن جائے. اصل کلام یہ ہے. وہ عیب اس کے ختم ہو جائیں گے، تانبے کے عیب ختم ہو جائیں گے، تانبا ہونا ختم ہو جائے گا، وہ سونا بن جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ کھوٹا بندہ بھی اگر سخاوت کرے گا تو اللہ کے ہاں کھرا بن جائے گا. مضمون سمجھ آ گیا ہے کیا کہا گیا ہے؟ یہ شعر ذرا مشکل تھا. کھوٹا بندہ بھی سخاوت کرے گا تو اللہ کے ہاں کھرا بن جائے گا، یہ معنی ہے. لیکن لفظوں میں بولا یوں ہے کہ سخاوت عیب کے تانبے کے لیے کیمیا ہے. ترجمے کے اندر اب یہی کرنا ہے، لیکن مضمون الگ سے سمجھنا ہے. آگے چلیں. سخاوت تمام دردوں کی دوا ہے. یار یہ دردوں کس کا معنی کیا؟ درد. ہاں ہٹا دو تو پھر معنی کیا نکلتا ہے؟ درد. تو ہاں لگا دو تو پھر درد. یہاں درداؤں کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ درد جاندار نہیں بلکہ جاندار شے ہو تو اس کی جمع کیسے بنتی ہے؟ لگانے سے. بھائی جو بندہ اوروں پر خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس کی مصیبتیں دور کرتا ہے. تو دردوں کی دعا ہو گئی نا. سادے لفظوں میں سمجھو، بے اور بیمار نے ایک بکرا چاہیے تھا صدقے واسطے، وہ صدقہ دیتا تو بے اور ٹھیک ہو گئے. دردوں کی دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھو سادی لوگوں نے بتایا، مجھے خان میں بیمار ہونے پر لوگ صدقے دیتے ہیں، بکرے دیتے، اور بھی ہر علاقے میں دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ صدقہ دینے سے، سخاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ تکلیفیں دور کر دیتا ہے. مشوتا تواں از سخاوت بھری، کہ گوئے بہی از سخاوت بری. اچھا بھی پیچھے ایک شعر ہے، ہما وقت شو، تمام وقت ہو جا، تو میم لگا دو تو یہ نہیں کا معنی دیتا ہے، نہ ہو.
تو نہ ہو جہاں تک ہو سکے تجھ سے تا تواں جہاں تک ہو سکے تجھ سے نہیں جہاں تک ہو سکے نہ ہو جا جہاں تک ہو سکے سخاوت سے بری سخاوت سے کبھی بری نہ ہو جہاں تک ہو سکتا ہے کرتے رہو جب تک ہمت ہے سخاوت کرتے رہو تاکہ گیند بہتری کی گیند بہی بہتری تاکہ گیند بہتری کی سخاوت کی وجہ سے لے جائے تو بردن مستر لے جانا مراد مظاہرے لے گئے لے جائے تو بری لے جائے تو جو کہتے ہیں اے میرا دل بر ہے دل بر نہیں ہوتا فارسی میں لفظ دل بر ہوتا ہے کہ دوست کو دل بر کہتے ہیں یہ میرا دل لے گیا دل لے جانے والا پر یہ دل پر لگے رہتے ہیں یہ دل بر جو لفظ ہے دل بر ہے فارسی زبان کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے سخاوت کرو کیونکہ سخاوت کی وجہ ہی سے بندہ بہتری کی گیند لے جاتا ہے ایک بتاؤں یار ایک بات بتاؤں آپ کو لو جی میں نے اس کو کہہ دیا ہے ہون بال اس کے کھاتے میں ہے اب گیند اس کے میدان میں ہے جیسے وہ کہتا ہے جو بات کہہ کر اب ماننا ہے کہ نہیں ماننا اس کے لیے لفظ ہمارے یہاں بطور محاورہ بولتے ہیں اب گیند تمہارے پاس ہے جی جدھر پھینکنی ہے پھینک لو ہاں کر دو یا نہ کر دو کبھی سننے میں آیا لفظ یہ کیا بولتے ہیں اب گیند اس کے کورٹ میں اس کے کورٹ میں اب گیند اس کی کورٹ میں ہے کورٹ وہ جو ہاکی کے لیے وہ جو بنایا ہوا نہیں ہاں اب گیند اس کی کورٹ میں ہے تو یہ ہے کہ بھئی یہ گیند اب حالانکہ میں نے صرف بات کیا کہ ان کو گیند نہیں پھینکے ہے وہاں ایک بال ان کو دے کر یہ نہیں ہوتا وہ اسی بات کو گیند کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں تو یہ ہے کہ سخاوت کی وجہ سے بہتری کا گیند یعنی بہتری سخاوت کی وجہ سے بہتری لے جائے گا تو بہتری کا گیند لے جائے گا تو صبر کا کیا میٹھا ہوتا ہے حالانکہ وہاں فالتو ہے کوئی نہیں کبھی دیکھا کہ بندے کو میں نے گاڑی کٹی ہو تو اس نے وہاں کے سیب پڑا ہوا تھا تو وہ میٹھا تھا نہیں کوئی پھل نہیں پڑا ہوتا وہاں یہ تشبیہیں ہر زبان میں چلتی رہتی ہیں بہتری کا گیند اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بہتری کا پھل یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا کوئی اور بھی تشبیہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو جہاں بہتری کی دولت سخاوت کی وجہ سے لے جاؤ گے تم بہتری کا نور یہ تشبیہیں ہوتی ہیں وغیرہ گیند شیند وہاں کو نہیں ہوتی ہے ذرا میں اور مثال دوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے سبق کو سنایا تو ایک بندے نے سبق سنا دیا اور کسی کو نہیں ہے آج اس نے میدان مار لی ہے بولا کہ آج اس نے میدان مار لی ہے بہت کامیاب ہو گیا وہاں یوں نہیں ہے کہ ایک میدان تھا تو وہاں جا کر ڈنڈے مارنے شروع کر دیے میدان مار لی ہے یہ نہیں ہوتا ہے کیوں بھائی یہ ہوتا ہے ایک میدان تو وہاں جا کر ڈنڈے مارو آج اس نے میدان مار لی ہے یہ نہیں ہوتا یہ کامیابی کا ایک لفظ بولا جاتا ہے یہ بہت چیز ہے سخاوت کی شان میں بس مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے سخاوت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے سخاوت کرنے کی وجہ سے بندہ خوش نصیب ہوتا ہے یہ پہلا شعر آ گیا سخاوت کرنے کی وجہ سے بندہ جہان کو فتح کرنے والا ہو جاتا ہے سخاوت کرنے کی وجہ سے بندہ بادشاہ بن جاتا ہے سخاوت صاحب دل لوگ ہی کرتے ہیں سخاوت خوش نصیب لوگ ہی کرتے ہیں یعنی یہ سے پورے چیپٹر کا خلاصہ نصیب جو ہے نا قسمت خوش بختگی یہ اور چیز ہے دیکھو سکول پڑھ لو یا دین پڑھ لو اختیار ہے جس نے دین پڑھ لیا وہ بختیار ہے اب اس کا نصیبہ چمک گیا سکول پڑھنے والوں کو بھی دنیا میں نصیبہ چمک جاتا ہے لیکن آخرت کے جہان میں نصیب خوش بخت کس کا بنتا ہے نصیب والا کون ہوتا ہے جو